بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تراویح کا طریقہ اور مختلف سوالات اور ان کے جوابات۔ نماز تراویح مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ وہ سنت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے عمل کیا ہو وہ سنت موقدہ کہلاتی ہے، اور اس کو ترک کرنے والا گنہگار ہوگا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ تراویح کا لغوی معنی کیا ہیں۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ یوں تراویح کے معنی ہوئے متعدد بار آرام کرنا۔ نماز تراویح کی تعداد چونکہ 20 ہے، اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر اور سکون کرنے کے بعد نماز کا شروع کرنا مستحب ہے، کیونکہ صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اس نماز کا نام تراویح رکھا گیا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بنائی گئی ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ نماز مرد اور عورت دونوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ خواتین میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ شاید ان کے لیے نماز تراویح کا پڑھنا ضروری نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ خواتین یہ نماز گھر میں ادا کریں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کب پڑھنی چاہیے؟ جس شب رمضان کا چاند نظر آئے اسی شب سے تراویح شروع کر دیں، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو تراویح پڑھنا چھوڑ دیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ تراویح پڑھنے کا وقت نماز عشاء سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ نصف شب سے پہلے پڑھ لی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تراویح کی کتنی رکعتیں مسنون ہیں۔ تو یوں ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں مسنون ہیں۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے گا، اور ہر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا مستحب ہے۔ اس دوران خاموشی سے بیٹھے رہیں، یا آہستہ آہستہ قرآن مجید پڑھ لیں، یا کوئی ذکر و تسبیح کر لیں۔ اس دوران تسبیح تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تسبیح تراویح یہ ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اگر یہ دعا زبانی نہیں آتی تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر 4 رکعت کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی بھی دعا آپ کو آتی ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی اور دعا بھی نہیں آتی تو سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، کوئی سا بھی ذکر کر لیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں کون کون سی سورتیں پڑھی جائیں؟ تو یاد رکھیں اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جو بھی قرآن پاک کی صورتیں آتی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی سی 10 صورتیں آتی ہیں تو پہلی 10 رکعتوں میں باری باری پڑھ لیں، پھر جب وہ ختم ہو جائیں تو اگلی 10 رکعتوں میں انہی کو دوبارہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ کو 4 صورتیں آتی ہیں تو انہی کو بار بار پڑھ لیں، اگر 2 آتی ہیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ایک صورت آتی ہے تو وہ بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ فکر نہ کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز عشاء اور تراویح کس ترتیب سے پڑھی جائیں؟ سب سے پہلے عشاء کی نماز کی 4 سنتیں غیر موقدہ پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 سنتیں موقدہ پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد 2 نفل ادا کیے جائیں گے۔ عشاء کی نماز کے وتر ابھی ادا نہیں کیے جائیں گے، بلکہ پہلے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ نماز تراویح 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے گا، جبکہ ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح تراویح پڑھی جائے گی، اور اگر تسبیح تراویح نہ پڑھ سکیں تو کوئی بھی دعا یا ذکر کیا جائے گا۔ تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد آخر میں وتر ادا کیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح کی نیت کیسے کی جائے گی۔ نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں،
علماء فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں: میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔